طواف وداع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر خم نامی تالاب کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا: لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا: لوگوں، قرآن پر جمع رہنا۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں جوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے: میں جس کا مولی اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولی اور آقا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو میں بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو میں بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو میں بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو میں بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو میں بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی عنات کرے تو میں اس کی عنات فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما۔ یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنانے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولی علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہو تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذو الحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر
مدینہ منورہ پر پڑھی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 میں پیر کے دن، جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا: اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا: اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا: لوگو، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھی۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے: اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایستا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ نے جائیں، اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔